شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزل نمبر 2 اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا کا جائزہ لیا۔ اس میں ہم نے 1 تا 6 اشعار کی تشریح کا جائزہ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 7۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں بے اختیار محبوب کی یادوں میں کھویا ہوتا ہوں، جب مجھے ہر پل اس کی یادوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے تو میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا ہے۔ بے قراری کے عالم میں میرا دل مضطرب و بے چین ہو جاتا ہے تو میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیتا ہوں۔ میں یہ کیفیت اپنے محبوب کو نہیں لکھ سکتا کہ میرا ہاتھ زیادہ تر میرے دل پہ ہوتا ہے، یعنی کہ محبوب کی یادوں میں وہ اتنا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہر وقت دل پہ ہوتا ہے، اور لیکن وہ محبوب کو نہیں بتا سکتا، اور میرا دل بے چین رہتا ہے، نہ وہ لکھ سکتا ہے نہ حال دل اس کو بتا سکتا ہے۔ میرا بہت من چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس حالت زار کا احوال لکھوں، مگر میرا دل ہی مجھ سے سنبھلتا نہیں، یعنی کہ وہ اس کو بتانا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، مگر نہیں بتا پاتا۔ یہ ایک فطری ہے کہ جہاں کہیں درد ہوگا انسان وہاں ہاتھ رکھ دے گا۔ اب محبوب کے ظلم و ستم سے دل کی حالت خراب ہو گئی ہے، دل پھوڑے کی طرح پک گیا ہے، لہٰذا ہاتھ اس سے ہلتا ہی نہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے یار اپنے محبوب کو خط میں اپنے دل کی حالت لکھتا اور شاید وہ کچھ رحم کرتا، مگر کیا کروں کہ درد کی شدت اور ہاتھ اس کے ساتھ ایسا لگا ہے کہ ہٹتا ہی نہیں۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی یادوں اور اس کے غم کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کا احوال لکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کی کیفیت کو کسی بھی طرح بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ درد اور بے قراری اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ خود کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کر پاتے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دل کی یہ حالت اتنی خراب ہے کہ ان کا ہاتھ جو کہ دل کے قریب ہے اس پر رکھنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ وہ دراصل اس کیفیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دل کی حالت اتنی تشویشناک ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کسی لفظ میں ڈھالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو مومن یہ شاعر کا تخلص ہے، گویا شعر کی صنف ہے مقطع کا شعر۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری ابتر حالت پر اسے بالکل بھی رحم نہیں آتا، وہ میری محبت کو بے نیازی سے رد کر دیتا ہے، محبوب کو میری حالت پر بھی رحم نہیں آتا۔ اس کے پہلو میں دل نہیں بلکہ سنگ ہوگا، یعنی کہ پتھر ہوگا۔ وہ عاشق کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ شاعر چاہتا ہے کہ اسے وصال یار میسر ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں، محبوب اس سے اجتناب برتتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ تم خدا تو نہیں ہو، میری التجائیں سنو، تم انسان ہو، اس لیے اتنے سنگ دل ہو، اگر اتنی چاہت و الفت خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی تو وہ بھی میری بات مان لیتا، مجھے یوں رد نہ کرتا۔ غزل کے مقطع میں شاعر نے نہایت عمدہ بات کہہ دی۔ خدا کی خصوصیت میں ایک یہ ہے کہ وہ رحیم ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اے مومن، محبوب بے قرار عشق کی درخواست کیوں سنے کہ اس کا شیوا تو ظلم کرنا ہے۔ وہ اپنے پھر محبوب آخر محبوب ہی تو ہے، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے جو سب کی سنتا ہے۔ شاعر کی یہ شکایت کہ وہ اپنے بے قراری اور درد کی شدت کو محبوب کے سامنے لاتے ہیں، مگر محبوب ان کی حالت پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ ان کی درخواستیں نہیں سنتا۔ یہ شعر محبوب کی سنگ دل ہونے کی عکاسی کرتا ہے اور اس میں شاعر کی بے بسی اور بے چارگی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اب شعر پڑھ کر سوالوں کے جواب ہیں۔ ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے اے یہ دعا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ درج بالا اشعار سے 2 تراکیب لفظی چن کر بیان کریں تو ایک دشمن جو ہے اور عرض مضطرب جو ہیں یہ تراکیب لفظی ہیں۔ آخری شعر کو شاعر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی یا مقطع کہیں گے۔ آخری شعر مقطع کہلائے گا کیونکہ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے غزل یا نظم کا اختتام کرتا ہے۔ یہ شعر جو ہے عام طور پر شاعر کی فکری یا جذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات اس میں خود کلامی کا انداز بھی ملتا ہے۔ پہلے شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ
عاشق محبوب کی محبت میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیاں اور مشکلات اس کے لیے اہم نہیں رہتی۔ وہ ہر وقت محبوب کی یادوں میں غرق رہتا ہے، اس کی بے قراری میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن محبوب کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ملتی۔ شاعر یہ بیان کریں کہ اگر محبوب اسے محبت دے تو دنیا کی تمام تکالیفیں بے اثر ہو جائیں، لیکن اگر محبوب اسے نظر انداز کرتا رہے تو وہ درد اور دکھ کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسرے شعر میں لفظ گویا ایک استعاراتی اور علامتی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا کا مطلب ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو محبوب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کی نظر میں محبوب کی موجودگی میں باقی دنیا مفقود ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے اوجھل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے باقی دنیا کو۔ اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی قربت میں شاعر کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ گویا صرف محبوب کی موجودگی میں اپنی حقیقت مکمل سمجھتے ہیں۔ آخری شعر میں لفظ مومن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کریں۔ آخری شعر میں مومن کا مطلب ہے ایمان والا، جو اپنی بے چینی اور اضطراب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان والا ہے، اور شاعر اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ محبوب صنم جو ہے خدا کی طرح رحیم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ اس طرح مومن نے اپنے تخلص کو فنکارانہ طور پر بے بسی اور مایوسی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس غزل میں موجود مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ غزل کا مطلع اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یعنی کہ ذرا اور فضا جو ہیں وہ قافیہ ہیں اور نہیں ہوتا ردیف ہیں۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے مومن ہے تو یہ جو ہے غزل کا مقطع ہے۔ اس میں ہم اصناف نظم کے محسن دیکھتے ہیں۔ تشبیہ اور ارکان تشبیہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، جو کہ آپ کو اکثر پیپرز میں آتا ہے کہ تشبیہ کی تعریف لکھیں اور مثال دیں۔ تشبیہ کی لفظی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور علم بیان کی روح سے ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ دوسری جو ہے چیز میں زیادہ وہ خوبی زیادہ پائی جاتی ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، بچہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ اس فقرے میں بچے کو خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لہذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اور ارکان تشبیہ، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے، اوپر کی مثالوں میں بچہ اور ہستی جو ہیں وہ مشبہ ہیں۔ مشبہ بے، جس سے تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں چاند اور حباب مشبہ بے ہیں۔ حرف تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، اوپر کی دی گئی مثالوں میں کی طرح، کی سی، مانند وغیرہ جو ہیں حروف تشبیہ ہیں۔ وجہ شبہ، تشبیہ کی وجہ یعنی مشترکہ خوبی یا خامی، اوپر دی گئی مثالوں میں بہادری، عارضی پن یا نزاکت وغیرہ۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں بچے کو بہادر ہے یا زندگی عارضی یا نازک ہے، یہ جو ہے غرض تشبیہ ہے، وجہ جو ہوتی ہے۔ استعارہ اور ارکان استعارہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو سوال آتا ہے۔ استعارہ کی لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا ہو تو تعلق تشبیہ کا ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ کو مشبہ مان لیا جائے، مشبہ بے کو مشبہ مان لیا جائے۔ مثلا ماں اپنے بچے کے لیے کہے کہ چاند سو رہا ہے، استعارہ کی مثال جو ہے دیکھنے کے لیے، یعنی کہ ایک لفظ کے معنی جو ہے نا ادھار لے کر دوسری چیز میں اسی طرح سے استعمال کر دینا، وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس میں یہ روشن دماغ کا مطلب ہے کہ ایک جو ذہین انسان ہوتا ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ مستعارہ، جس کے لیے ادھار لیا جائے، اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا۔ اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ اور عظیم شخصیت بطور مستعارہ ہیں، لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مستعار، جس لفظ سے معنی ادھار لیے جائیں، جیسے اوپر دی گئی مثالوں میں چاند اور روشن دماغ جو ہیں مستعار ہیں۔ وجہ جامعہ، مشترکہ خوبی یا خامی، اوپر دی گئی مثالوں میں خوبصورتی اور علم کی روشنی ہے۔ اور اس کا جو علم بیان کا تیسرا جو ہے پوائنٹ وہ ہے کنایا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ کنایا کی لغوی معنی ہے چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات،
جب کوئی لفظ حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، مثلا بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلی، یہاں بال سفید ہونا سے مراد ہے عمر کا زیادہ ہونا، اس سے کالے نے کاٹا مراد اسے سانپ نے کاٹا۔ علم بیان کا آخری جو ہے رکن وہ ہے مجاز مرسل۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی کے بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں لیکن ہم 4 پڑھیں گے۔ جز کہہ کر کل مراد لینا، مثلا انسان کی زندگی جو ہے 4 دن کی، اب ایک انسان کی زندگی کو جو ہے سارے انسان کی زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، مثلا احمد لاہور میں رہتا ہے، پورے لاہور میں احمد نہیں رہتا بلکہ لاہور کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہتا ہے۔ ظرف کہہ کر مظروف مراد دینا، مثلا اکرم نے بوتل پی، تو ظرف جو ہے وہ برتن کو کہتے ہیں اور مظروف جو اس کے اندر مشروب ہوتا ہے، تو اکرم نے بوتل نہیں پی ہے بلکہ ظرف کہہ کر مظروف مراد دینا، اس نے یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ شربت پیا ہے۔ مظروف کہہ کر ظرف مراد دینا، مثلا چائے چولہے پر رکھی ہے، اب مظروف جو ہے وہ چائے ہے لیکوڈ جو فارم میں ہے اور ظرف برتن ہے چولہے پر، مطلب مظروف نہیں چولہے پر رکھا بلکہ ظرف جو ہے وہ برتن چولہے پہ رکھا ہے۔ تو امید ہے آپ کو تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کی جو ہے شناخت وہ ہو گئی ہوگی۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیوں نے اس میں ہم نے تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کی شناخت کرنی ہے۔ مغلوں نے لودھیوں کو شکست دی، صبح صبح پھول کی پتیوں پر موتی چمک رہے تھے، وہ بڑا تنگ دل ہے چاند جیسا خوبصورت چہرہ۔ یہ جو مغلیوں نے لودھیوں کو شکست دی ہے، یہ جملہ مجاز مرسل کی مثال ہے۔ مراد مغل جو ہے لودھی سلطنتوں کی فوجیں یا ان کے سپاہی ہیں، لیکن ان کے بجائے ان کے خاندانی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ مجاز مرسل میں کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے، یعنی یہاں مغل اور لودھی سلطنتوں کے لیے بطور علامت استعمال ہوئے ہیں۔ صبح صبح پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ چمک رہے تھے، پھول کی پتیوں پر چمک رہے تھے، یہ استعارہ کی مثال ہے۔ موتی سے مراد ہے پھولوں کی پتیوں پر پڑی ہوئی شبنم، یعنی کہ صبح صبح پھول کی پتیوں پر موتی چمک رہے تھے۔ شاعر نے شبنم کو موتی کہہ کر اسے براہ راست موتی سے تشبیہ دی ہے، بغیر مشبہ قرار دے دیا ہے، جو استعارہ کی نشانی ہے۔ تشبیہ میں جیسا یا مانند جیسے الفاظ ہوتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، یہ جملہ کنایہ کی مثال ہے۔ تنگ دل سے ظاہری معنی دل کا تنگ ہونا نہیں بلکہ پوشیدہ معنی بخیل یا تنگ نظر ہونا ہے۔ کنایہ میں لفظ اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی یعنی پوشیدہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تنگ دل بخل کی طرف اشارہ ہے۔ چاند جیسا خوبصورت چہرہ، یہ جملہ تشبیہ کی مثال ہے۔ چاند کی خوبصورتی کی مثال دے کر چہرے کی خوبصورتی کو تشبیہ دی گئی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ چہرہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو یہ درج ذیل واحد کی جمع بنائیں، انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اب واحد، جمع اور جملے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہیں ہم نے آگے واحد، جمع ہے یا جملے ہیں، ان کا استعمال دیکھنا ہے۔ تو اس میں زمانہ، اس میں ازمنہ، مختلف ازمانے میں ازمنہ میں انسان ترقی کے مراحل بدلتے رہے۔ زمانہ، پرانے زمانے کی باتیں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اثر، آثار، قدیم تہذیبوں کے آثار آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دوا، ادویہ، ڈاکٹر نے مریض کو مختلف قسم کی ادویہ تجویز کی۔ سوال، سوالات، استاد نے طلبہ سے امتحان میں مشکل سوالات پوچھے۔ قدر، اقدار، انسانی اقدار میں امن اور سچائی، عدل و انصاف، مساوات اور بردباری شامل ہے۔ فرعون، فراح، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر پر فرعونہ کے 60 خاندانوں نے حکومت کی۔ شریک، شرکا، تقریب میں تمام شرکاء نے بھرپور حصہ لیا۔ دور، ادوار، انسانوں نے مختلف ادوار میں ترقی کی منازل طے کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ ہے یا آپ کو کہیں بھی نوٹس میں کہیں بھی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے دوبارہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی کسی بھی عنوان سے ریلیونٹ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طالب دعا آپ کی استاد میمفرا۔ اللہ حافظ۔